جب فارغ ہو گئے ہم چوتھے درس سے بھی جو مرکبات کے بارے میں تھا، مرکبات کی تعریف ہم نے کی، مگر مرکبات کی تعریف جو ہم نے کی اس میں جو دوسرا درس تھا اس نے بھی اس میں کافی کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم مرکبہ کی تعریف میں یہ کہا کہ جو جس کی حقیقت وہ مرکب و ایجاب و سلب سے، کس سے؟ ایجاب و سلب سے، اس شرط کے ساتھ کہ جو ثانی عبارت مستقلہ کے ساتھ نہ ہو، اور ایک تعمیم بھی اپنی کی پھر برابر ہے کہ وہ جو غیر مستقل عبارت، جو غیر مستقل عبارت ہے اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی جاتی ہے وہ ترکیب لفظ میں ہو یا نہ ہو۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ جو ترکیب ہے وہ دو کلموں میں ہے، وہ دو لفظ ہے، کیا ہے؟ لا دوام اور لا ضرورت۔ آخر میں جب بسیطہ کے اختتام میں کہیں گے لا دائماً، یا اس کے اختتام میں کہیں گے کیا؟ لا بالضرورہ، لا بالدوام یا لا دائماً، تو عام طور لا دائماً کہا جاتا ہے، لا دائماً یا لا بالضرورہ۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی حقیقت مرکب ہے ایجاب سلب سے۔ آپ جانتے ہیں ایجاب قضیہ میں ہوتا ہے اور سلب بھی قضیہ میں ہوتا ہے۔ ایجاب عبارت ہے نسبت تام خبری سے، کس سے؟ نسبت تام خبری سے، مگر نسبت تام خبری دو قسم کی ہے، ایک ایجابن ہے ایک سلبن ہے۔ تو جب ایجاب آپ کی زبان پہ آیا تو تم سمجھ لو کہ نیچے قضیہ ہے، کیا ہے؟ اور تم نے ابھی کہا کہ یہ مرکب ہے ایجاب و سلب دونوں سے، لیکن ایک شرط لگایا تم نے کہ اس شرط کے ساتھ کہ کیا ہو، ہاں، کہ دوسرا جز عبارت مستقلہ کے ساتھ نہ ہو، یعنی عبارت غیر مستقل۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی نیچے قضیہ ہے، کیا ہے؟ جو پہلے ایجاب ہے تو یہ سلب ہے، اگر پہلے سلب ہے تو یہ ایجاب ہے، قضیہ ہے۔ مگر قضیہ کے لیے تین، تم نے پڑھا ہوگا سلم، ثم القضیۃ انما تتم بامور ثلاثۃ، قضیہ کن چیزوں کے سے پوری ہو جاتی ہے؟ موضوع، محمول اور نسبت سے، مراد نسبت سے نسبت تام خبری ہے۔ ثم القضیۃ، یہ سلم کی عبارت ہے، ثم القضیۃ انما تتم بامور ثلاثۃ، پھر جو ہے قضیہ وہ کس سے تام ہو جاتی ہے؟ ہاں، تین امور سے۔ تین امور کون ہے؟ ایک موضوع حملیہ ہو تو ایک موضوع، ایک محمول اور ایک نسبت تام خبری حملی، اور اگر وہ کیا ہو، شرطیہ ہو تو ایک مقدم اور تالی، درمیان میں نسبت اتصالی اگر متصلہ ہے، یا نسبت انفصالی اگر کیا ہے، اگر منفصل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تین اجزاء ہے۔ تو پہلا قضیہ تو عبارت مستقلہ کے ساتھ ہے، تم نے کہا کہ دوسرا عبارت مستقلہ اس شرط کے ساتھ کہ جزء ثانی، یعنی مثلا پہلا ایجاب ہے تو دوسرا سلب، پہلا سلب ہے دوسرا ایجاب، تو جو دوسرا ہے وہ ایجاب و سلب۔ ایجاب و سلب میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تمہیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب ایجاب اور سلب لفظ آیا تو قضیہ ہے، مگر عبارت کیا ہے؟ مستقل یا غیر مستقل؟ دوسرا غیر مستقل۔ مستقل عبارت تو تب ہوگی جب موضوع بھی ہو، محمول بھی ہو اور نسبت تام خبری بھی ہو۔ ہاں، تو نہ موضوع ہوگا، نہ محمول ہوگا، نہ دال علی نسبت کوئی چیز ہوگا، مگر اس کے متبادل ایک لفظ آئے گا جو اس پہ دلالت کرے گا، ترکیب ہوگا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں لا اور دائمن یا لا بالضرورہ، یہ ترکیب ہے کہ نہیں؟ کس چیز سے ترکیب ہے؟ ایک حرف سے، لا سے ایک دائمن، اور یا لا ہے پھر کیا ہے؟ بالضرورہ، ترکیب نہیں ہے۔ مگر وہ جو موضوع محمول اور نسبت تام خبری ہے، اور یہ عبارت غیر مستقلہ اس پہ دال ہے، تو وہ موضوع محمول اور نسبت جو ہے
وہ تم خود اپنی طرف سے نکالو. کہاں سے لاؤ گے اس کو؟ ہاں اپنی طرف سے تم اس کو کہیں سے تم لاؤ گے. موضوع بھی تو تم نے تو کتابیں پڑھی ہے نا. یہ تو مرخات ہے نا. مرخات تو تم نے پڑھا ہے نا, ثانیہ میں پڑھا ہے نا. تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ یہاں اللہ دوام کے لیے جو اصل قضیہ ہے یہ عبارت غیر مستقل تم نے لایا ہے. تو وہ جو موضوع اور محمول نسبت ادھر ہے نہیں, تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ لنڈی استاذ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کیا استعداد بنسبت ان کے کہ آپ کچھ بولتے رہتے ہیں. یہاں بھی کچھ بولے. دوام سے مطلقہ عامہ نکالے نہیں, موضوع محمول کے وہ تو بعد میں بات ہے. ہاں موضوع اور محمول وہی ہوگا جو پہلے قضیے. اچھا, اور پہلے ایجاب ہے جس میں سلب کریں گے اللہ دوام خیر کے ساتھ مقید ہوگا. پہلے سلب ہے تو بعد میں ایجاب کریں گے. اچھا, تو یہ لا دائمن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے تم یہ کس طرح معلوم کرتے ہو؟ کیونکہ موضوع محمول تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ عبارت غیر مستقلہ, یہ تعبیر غیر مستقل ہے. یہ اس پہ دال کس طرح ہے؟ نہیں سمجھتے؟ اچھا, تم کوئی اور ہے جو جانتا ہو اس چیزوں کو؟ ہے تم میں کوئی؟ ہاں پتہ نہیں. یہ چیز جیسے ہے نا, وہی خشت اول چون حد میں مار کاج تا سریا میرا ودے وار کاج. جب تو پہلی اینٹ جب اس کا مستری اور بنانے والا اس کو رکھے گا, کیسے رکھے گا؟ ٹیڑھا. کج ٹیڑھا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا ودے وار کج. تو آخر تک جو ہے نا, اگر سریا جو کیا ہے ستارہ ہے, اس تک بھی تم یہ دیوار کو پہنچائیں گے اس طرح ٹیڑھا چلے گا. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو یہ ہمارا 5واں درس اسی میں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے. دیکھو ایک کتاب میں منطقی کتابیں تو ہم پڑھاتے تھے, ہمارا کام یہ ہے. ٹھیک ہے, تو لا دوام سے جو عبارت ہے, اس سے تم یہ قضیہ اس کا محمول اور موضوع اور اس کا نسبت تام خبری پہلے ایجابی تو یہ سلبی. کیوں پہلے ایجابی ہے؟ اس کو یہ لا دائمن سے کیوں یہ سلب کی طرف تمہارا ذہن جاتا ہے؟ کیوں ایجاب؟ پہلے بھی ایجاب ہو, یہ بھی ایجاب ہو. اور پھر جو ہے تو 5 چیزیں ادھر ہم نے نکالنی ہوں گی. کتنے؟ ایک موضوع, ایک محمول, کیا ایک ایجاب و سلب, ایک کلیت اور جزیت, کلوں کا ہو یا بعضوں کا ہو, اور پھر ایک جہت. 5 چیزوں کے یہاں پر تم نے کیا کرنا ہوگا. یہ دوسرے جو لا دائمن, تو یہاں ایک لفظ یہ کہتا ہے, یہ بھی مجذوب آدمی ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ فسن اللہ دوام. جب تم لا دائمن کسی قضیے کے آخر میں کہتے ہو اس کو مرکبہ بنانے کے لیے, تو لا دوام اس میں اشارہ ہے الا مطلقۃ عامۃ. تو مطلقہ عامہ جو ہے نا, ایک مطلقہ عامہ کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے, مطلقہ عامہ کی طرف. تو مطلقہ عامہ موضوع محمول ہوتا ہے نا, ہاں موضوع محمول ہوتا ہے نا. اور مطلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اچھا تو یہ مولانا سے فرماتے ہیں امام خیر آبادی, اللہ دوام یعنی یہ لا دوام جو ترکیب غیر مستقل ہے, یہ اس میں اشارہ ہے. اشارہ کہا, اس میں کیا ہے؟ اشارہ اس لیے کہا کہ اس میں خود موضوع محمول اور نسبت میں خبر کوئی چیز بھی نہیں ہے. آپ جانتے یہ حرف ہے, تو یہ موضوع محمول ہو سکتا ہے. دائماً ادھر محمول ہو, دائم کس لیے
دائم کسی چیز کے لیے تو ثابت نہیں کر رہے کہ محمول بنائے، یا اس کے لیے کوئی چیز تو ثابت نہیں کر رہے اس کو موضوع بنائے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اشارہ متقام اور لا ضرورت. اگر عقب میں تم کہو قضیے کے آخر میں کہو لا بھی ضرورت تو اس میں اشارہ الی ممکنۃ عامۃ. اب ایک مثال بھی دیا فاذا قلت کل انسان بالفعل، یہ متقام میں نے بالفعل. اس کے بعد کہا ہے لا دائما فکأنک قلت، یہ ایک کل انسان متعجب بالفعل، اس کی طرف اشارہ ہے. یہ قضیہ اندر پڑا ہوا ہے. کون سا؟ ہاں، اور لا شیء من الانسان بالفعل، یہ سالبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جز کل متعجب بالفعل ہے نا، تو دوسرا جز لا دائما وہ سالبہ ہے. وہ سالبہ کون سا ہے؟ لا شیء، دیکھو نیچے نا، لا شیء من الانسان متعجب بالفعل، یہ نیچے پڑا ہوا ہے. اور لا دائما اس کی طرف اشارہ کرتا. یہ تو پہلا جز ہے نا، کون سا؟ کل انسان متعجب بالفعل ادھر تھا نا، کل انسان متعجب بالفعل پہلا جز نہیں تھا. یہ تو وہی ہے نا، لا دائما کی جگہ کون آیا؟ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيْوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ، لا بضرورہ، یہ لا بضرورہ کا مثال پیش کرتا ہے. تو لا بضرورہ فَكَأَنَّ قُلْتَ كُلُّ حَيْوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ، یہ تو پہلے والا جز ہے نا. اور دوسرا جز جو سالبہ ہے اور لا بضرورہ کے ساتھ اشارہ وہ کیا ہے؟ ماشٍ بالامکان. یہ کہا ہے. بس یہاں میرا خط تو اتنا ہی ہے نا، مگر آپ میں نے جو باتیں کی اور اس کو ہم نے درس خامس بنایا وہ یہ ہے، اصل میں تم لادوام کا معنی سمجھو. ٹھیک ہے، لادوام کے جو معنی کرو گے نا، تو میں لکھتا ہوں ادھر ضرورت صاحب مرخات نے کیا مثال دیا ہے؟ پہلا والا کل انسان متعجب بالفعل، پھر کہا کیا؟ اور لا دامن کا معنی کیا کیا؟ لا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل. پھر ہم لا دوام. اب لا دوام کا کیا معنی ہے؟ کیا؟ ہاں، لا دوام کا کیا معنی ہے سمجھتے ہو؟ لا دوام جب کسی قضیے کے آخر میں آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کی موضوع کی طرف جو نسبت ہے قضیہ مذکورہ میں، کیا؟ ہاں، محمول کی جو موضوع کی طرف جو نسبت ہے، ایجاباً ہے اصل میں جو بھی ہے. محمول کی لا دائماً کیا کہتا ہے؟ لا دائماً کے طور میں یہ ہمیشہ نہیں. تو کون کیا ہمیشہ نہیں ہے؟ جس عبارت کے بعد یہ لگایا گیا ہے تو یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ لا دائماً کہتا ہے یہ جو نسبت ہے، یہ کون سا نسبت ہے؟ ایجابی. ایجاب متعجب انسان کی ثابت ہے کیا گیا؟ یہ جو نسبت ہے کیا کہتا ہے؟ یہ لا دائماً ہمیشہ نہیں ہے. یہ نسبت جو اس متعجبن کا انسان کی طرف ہے، اس کی ذات کے لیے ہمیشہ نہیں ہے. اس کے ہمیشہ نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی جیسے دیکھتے ہو، ہاں، بعضی نسبتیں کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی موجودن کا نسبت یہ ہمیشہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ موجودیت اللہ پاک سے منفک ہو، یا اللہ واحد، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ واحد اللہ پاک سے منفک ہو؟ بلکہ اس کا انفکاک واجب تعالیٰ سے ممتنع ہے. کیا ہے؟ تو یہاں کیا کہا؟ لا دائماً یہ جو نسبت ہے ایجابی، ادھر ایجابی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوگی؟ سلبی ہوگی. اگر یہ کس کے بعد اس کے لگایا گیا ہے؟ سلب. یہ نسبت محمول کا موضوع کی طرف اس قضیہ میں یہ ذات موضوع کے لیے، ذات یہ بھی کہو، ذات موضوع کے لیے کیا
ہمیشہ نہیں. کیونکہ یہاں سے لادوام سے مراد لادوامی ذاتی ہے. اچھا کیونکہ ایک لادوامی وصفی ہوتا ہے، وہ ایک ادھر ایک چھٹا سبق ہے، وہ ادھر ہم اس کے متحمل نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں. وہ جب ہم تہذیب پڑھاتے ہیں نا تو ادھر پھر جو ہے ہم وہ چھٹا سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی کافی مشکل درس ہے، اس میں 2 دن لگتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں؟ 2 دن. ہاں بس آج تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ نسبت مذکورہ لادوام کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کا موضوع کی طرف، یہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ذات موضوع کے لیے کیا نہیں ہے؟ ہمیشہ نہیں ہے. اب جب یہ ہمیشہ نہیں ہے، دیکھو خود بخود ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. کس کی طرف؟ جس قضیے کی طرف اشارہ ہے ہم خود اس کی طرف، اس کی معنی، اس کا جو معنی کریں گے تو یہ خود نکلے گا. کس طرح نکلے گا؟ یہ ہمیشہ نہیں ہے. جو چیز جو نسبت ہمیشہ نہیں ہو، اب قانون یہ ہے ہاں، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ ہاں یہ جو نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کا موضوع کی طرف ذات موضوع کے لیے ہمیشہ نہیں ہے. لکھ لیا. اور قانون یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ نہ ہو تو اس کا مخالف طرف واقع ہوگا. ہاں وہ کسی تینوں زمانوں میں سے اس کا مخالف بھی واقع ہوگا. اور قانون یہ ہے اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تم جب کہتے ہو کہ اس طالب علم کا اس درس میں آنا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے طالب علم میں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں سال میں ابتدا سے لے کر انتہا تک. اس طرح یہ طالب علم جو ہے نا، جو پہلی جگہ اس کو پکڑنے کے لیے سارے رات جو ہے نا بیٹھے رہتے صبح تک کہ میرا یہ جو پہلی جگہ میں اس کو پکڑوں، اپنے وہ جگہ رکھنے کے لیے، مقام کرنے کے لیے کہ میں استاد کے سامنے بیٹھوں، پہلے بیٹھوں. ہاں ایسے ہوتے ہیں. یہ سارے رات کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کچھ چیز رکھ لیتا ہے، بعض جو رکھے تھے وہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بس پہلے میں چلو، تو یہ اس پہ بیٹھا رہتا ہے ساری رات. بھی جگہ سو جاتا ہے پھر اس پہ بیٹھا رہتا ہے. پھر یہ طالب علم سارے جو ہے پورا سال بھی غیر سے نہیں کرتا ایسی بھی ہے. اس لیے ہم اس کو مجذوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اللہ علم کی محبت نے اس کو کھینچ لیا، تو علم جاذب ہے اور وہ کوئی کیا ہے؟ جذبہ العلم الى نفسه فلم يبق منه شيء وهو يحب العلم ولا يغيب عن الدرس ذهنه حاضر وقلبه حاضر ووجوده حاضر. ہاں فهمت؟ اس طرح. اور ایک ہوتا ہے کہ میرا کام ہے، میرے بھائی نے کہا ہے، ماں نے کہا آ جاؤ آج کچھ کام ہے. اچھا اس کو پھر میں دوست کہتا ہوں، یہ ہمارا دوست. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ یہ ہمارا دوست. کیونکہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو دوست ہوتا ہے نا، کبھی کبھی دوست آپ کے پاس آتا ہے، لیکن ہم اس کو نکالتے نہیں ہیں. مطلب چلو 1 دن پڑھے، 6 دن نہ پڑھے، 1 دن پڑھے، یہ بھی بڑی بات ہے. ہم یہ نہیں کرتے، اس کو نکالتے نہیں ہیں. بس ہمارا یہ کام ہے. یا ہم کسی کو نکالتے نہیں کہ لکھ لو جاؤ، نہیں بس اس کو پڑھنے دو. بس 1 دن پڑھتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کچھ تو دماغ میں آئے گا نا، 1 دن آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوست. وہ تو کہتے ہیں میں اس کا دوست. کہتے ہیں دوست کہیں اور مانا ہے بھائی. یہ کیا ہوتا ہے؟ سبق تو نہیں پڑھ رہا مگر کیا ہے ویسے دوستی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں ادھر ہوتے ہیں. اس کو ہم پشتوں میں ملگرے کہتے ہیں. ملگرے جرا شیزیں ملگرے بخیر ہے خوشحالي شي نو خو تخايم كان سنتين شغال كلا رازي كلا رازي نمو تخايم نمو باحترامينكم سو دائما الملقيه بخير عليه وجنور رازي 4 ناسي
ادنه په خیر نو ته ملګری ها هغه ته صاحب الترتیب وای ښا څه وته وای صاحب الترتیب ٹھیک ہے اس طرح سے اور جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نہیں بلکہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے حضور اس کا حاضری دائمی ہے ایک دن بھی نہیں ہے غیر حاضر کا تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس کی حضور ہمیشہ نہیں ہے یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو کیا معنی ہے کہ اس کی حاضری ہمیشہ نہیں ہے یعنی اس کی حاضری کے مخالف کیا ہے غیر حاضری یعنی غیر حاضری بھی کبھی کبھی ہے کیا معنی نہیں تم کیا معنی کرتے ہو اس آدمی کی حاضری ہمیشہ نہیں ہے کیا معنی ہے میں جو سمجھاتا ہوں نا اس چیز تک اس کو سمجھو اس حاضری کا مخالف کیا ہے یعنی اس کے غیر حاضری بھی کبھی کبھی ہوتی جو چیز ہمیشہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حاضری کے مخالف جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ بھی کبھی کبھی ہے ایک لمحہ کے لیے ایک ساتھ کے لیے کچھ بھی مگر ہے تو کیا معنی جب یہ نسبت ہمیشہ نہیں ہے تو کیا معنی ہوا قانون یہ ہے جو چیز ہمیشہ نہ ہو جو چیز ہمیشہ نہ ہو تو اس کا جانب مخالف کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی واقع ٹھیک ہے واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو قانون یہ ہے جو چیز ہمیشہ نہ ہو تو اس کا جانب مخالف بھی کبھی کبھی واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کا مخالف کبھی کبھی او دا خبر لکه پښتو کې مې کم شی چې همیشه نه دا نسبت مذکوره په دې قضیه مذکوره کې د محمول موضوع ذات ته همیشه قانون دار چې کم شی همیشه نه دا غي مخالف طرف بم کله کله هغه وقوع چې هغه عین معنا د فعلیت وہ واقع ہونا وہ کس کا مخالف یعنی مخالف کا واقع ہونا وہ واقع ہونا عینی معنی ہے کس چیز کا ہے فعلیت کا اچھا تو مخالف اس کا مخالف کیا ہے اس کا مخالف جب اس کا مخالف ہے میں تم سمجھاؤں تو یہی موضوع ہے یہی محمول ہوگا تم کہتے ہو اس کا مخالف اس کا کیا معنی ہے یہ موضوع ہے یہ محمول ہے اور اس کا اگر یہ کل ہے تو کلو اگر یہ باز ہے تو بازو تو تین چیزیں ہمیں ادھر سے معلوم اس کا مخالف جب لفظ اس کا ہم مخالف کہتے ہیں ددی چکم جانے مخالف تھے ددی مخالف کم ہوتے یعنی صرف آدھے قدرے سشے بدل شو اگر ایجاب بدل شو بسلب مخالف کو سلب دے گا تو تین چیزیں جو ہے اس کا باقی ہونا یہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو کون سی تین چیز موضوع بھی وہی ہوگا تو اب تمہیں لوگ کہیں گے تم جو قضیہ بناتے ہو تو محمول کدھر سے لاؤ گے کون محمول ہوگا کون موضوع ہوگا میں نے کہا جب تم لادوام کا معنی پڑھو گے تب تمہیں خود معلوم ہوگا کہ موضوع وہ کیا ہے وہ پہلے والا ہے محمول کون ہے وہی ہے اور موضوع کا جو کمیت ہے مقدار وہ بھی وہی ہے کیونکہ اگر مقدار وہ نہ ہو دیکھو موضوع کی اگر پہلے کلو اب بازو ہے تو پھر بھی موضوع بدل گیا کیا بھی بدل گیا پھر کس کی طرف یہ نسبت ہو رہی کل کی طرف اب کسی اور باز تو کیا ہوگا کمیت بھی ہوگی تو تین چیزیں ہمیں کیا کہاں سے ملی اس کا مخالف اور جب مخالف تم نے کہا تو یہ بھی پتہ چلا
کہ اگر یہ پہلے ایجاب ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ سلب ہوگا. تو میں نے کہا کہ ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 5 چیزوں. کون سی 5 چیزوں کا؟ ایک موضوع کون ہے، محمول کون ہے، کمیت کیا ہوگی، اور ایجاب و سلب میں سے پہلے ایجاب ہے تو یہ سلب کیوں ہے، اور 5ویں چیز کیا تھی؟ نسبت نہیں ہے. ایجاب و سلب تو نسبت ہوا نا. 5ویں چیز جہت ہو. 5ویں چیز کیا؟ ایسے ہیں نا، بس نیچے سے اس طرح آپ آ رہے ہیں نا ماشاء اللہ، کہ کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی پڑھا نہیں ہے. کہتے ہیں منطق بھی بڑا مشکل ہے. استاد نہیں ہے بھائی، اس کا کیا نہیں ہے، جو اس کے تہ تک پہنچے. مجھے ایسا استاد لاؤ تب دیکھو. چکیسر مرتم کے جو اساتذہ ہوتے تھے نا، واللہ میں نے منگورہ میں یہ جو مدرسہ ہے نا مظہر علوم، اس میں بڑے بڑے علماء تھے پہلے. اور یہاں جو سیدھو کا شریف کا مدرسہ تھا، اس میں کفایت اللہ مولوی صاحب، ہاں رسول سید مولوی صاحب، عبداللہ مولوی صاحب، اس میں عبداللہ مولوی صاحب کوہستان کا، رحیم اللہ مولوی صاحب، اور یہ حجت اللہ کے والد صاحب کیا تھے اس کا، ہاں وہ جو تھے. اور اسی طرح نمل مولوی صاحب، اور اس میں جو ہے نا گلجافری مولوی صاحب، یہ بہت مناسب سارے ماتون مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے سالوں سال گزارا. ایسے لوگ تھے، ان کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا تھا ان منطق پڑھنے میں. مگر واللہ جب میں مارتون گیا تو میرا عقل ہے، مارتون میں کچھ اور چیز تھی. تو یہ قاضی الحمدللہ میں نے کدھر پڑھی؟ پھر مارتون ان کے ساتھ گزارا ایک وقت. پھر جو ہے پھر میں نے چھوٹا دورہ لے لیا. میں نے کہا چلو ہو گیا نا بس. تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو چکیسر میں ایک اور شان ہے منطق، عقائد کا بھی میں حکمت، یہ 3 فنون پڑھائی جاتی تھی. تو 7 دن میں اس طرح بیٹھا رہا. کدھر؟ درس میں، مولانا محمد کے ساتھ کیا تھا؟ مشکات. مگر بیٹھا ادھر تھا اور دل کدھر تھا؟ چکیسر. تو مجھے استاد کہتے ہیں کہ تم کیس کیوں پریشان بیٹھے ہوئے. میں اب اس کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا، میرے ماموں بھی تھے. کیسے اس کو اس سے چاہوں گا کیا کروں، سبق بھی نہیں ہو رہا. پھر 7ویں دن جو ہے میں بس نکل گیا. کدھر جائے؟ چکیسر میں. مشکل سے، کیونکہ بھی معلوم نہیں تھی کون سے غلط راستے سے گیا. ادھر پہنچا میں نے دیکھا نا تو اس طرح 14 کتابیں وہ 3 گھنٹے میں پڑھاتے تھے. 14 کتابیں قاضی الحمدللہ، اور یہ مولانا عمہ، اور یہ زاہد ملا جلال، اور اس طرح پتہ نہیں کتنے 14 خیالی، اور یہ پڑھاتے تھے کتنے 3 گھنٹوں میں 20 منٹ 30 منٹ. اس طرح اس سب کے حافظ تھے. مگر ان کی جو تدریس کی شان تھی اور تفہیم جس طرح وہ، اور میں نے دیکھا نا کہ اس وقت دارالحقانے میں دورہ میں جتنے ہوتے تھے نا، اس سے زیادہ یہاں قاضی میں ہوتے. اس دارالحقانے میں 80 یا اتنے طالب علم بڑے دورہ میں، اور ادھر ہم کتنے ہوتے تھے؟ 100 سے بڑے. جب میں کدھر گیا چکیسر میں پہنچا نا، ایک مسجد میں گیا تو طالب علم سارے اتنے، پورا مسجد بھری ہوئی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی پاؤں رکھنے. تو طالب علم سمجھ یہ تو ایک اور بھی آ گیا، اور ادھر روٹی اتنی تھی کہ وہ پوری نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آج ابھی تو کھا لو روٹی، مگر جاؤ کسی اور مسجد میں ہمارے اس پاس، کیونکہ ہم اس طرح بھوکے رہے، تمہیں ایک اور آ جاؤ. مشکل بنا. پھر میں ادھر سے جو ہے ایک اور مسجد میں ادھر جا کے اس سے بھی زیادہ دھوپ، بڑی 4 مسجدیں. پھر تیسرے میں گیا تو ادھر ہوتے غصہ تو مجھے مار رہے. میں نے کہا کدھر جاؤں، ادھر تو کوئی مسجد بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کسی ہوٹل میں کس طرح کیا کروں. اگر میں ایک مسجد میں گیا تو خاموش تھا، کوئی آدمی. میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ادھر پہلے کوئی جھگڑا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، تو یہاں پر بالکل کسی کا آنا نہ ممنوع ہے. اچھا. میں نے جو ہے نا کوئی بھی ادھر جاتا تو اس کے وہ بستر کو ادھر باہر پھینک دیتا، پورے سارے وہ سالوں سے وہ اس طرح پڑا. بس میں 10 بجے کے ٹائم میں نے جب کوئی نہیں تھا نا، ادھر اس کا نام قمر مسجد. تو جب میں ادھر گیا تو
اندر بستر مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا. جب ظہر کی نماز کے لوگ آئے مجھے دیکھ سارے لوگ اس طرح جیسے جو ہے شیروں کی طرح گھرا رہے تھے. کون ہے؟ کہاں سے آؤ؟ کہاں ہے تیرے بستر؟ اس میں نے کہا خاموش، تم کوئی بھی تم نہیں کر سکتے کہ مجھے اس مدرسے سے نکالو، نہ میرے بستر کو کوئی ہاتھ لگا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس میں بس عبادت کرتا ہوں. کسی اور جگہ سے آیا ہوں مگر یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں بادشاہ کی بادشاہت بھی نہیں چلے، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کو پکڑنے لگے وہ اس مسجد میں داخل ہو تو یہ اس کی مملکت سے نکلے. تو تمہیں مسئلہ معلوم ہے. اور اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم زیادہ ہو، میں ایک ہوں، مگر بسم اللہ میں تم سے لڑوں گا اور میں اس مسجد کو تمہارے اس ظلم سے میں آزاد کروں گا. کون ہو تم؟ تو سب بوڑھے تھے، پھر حیران ہو گئے یہ کیا ہے. تو ادھر ایک خان بیٹھا ہوا تھا. میں اس سال میں نے ادھر کیا کہ وہ بات ہو گئے، ان کے بیٹے تھے، ان کی سے ملا، کیونکہ اس خان نے کہا اچھا بیٹا تم کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں تو سوات سے آیا ہوں. کون سے گاؤں سے؟ میں نے کہا دشخیر سے. اچھا تم افضل خان کے گاؤں سے آئے؟ افضل خان بھی بہت زورور ہے اور تم بھی زورور. ماشاء اللہ تمہاری باتیں ہمیں بہت اچھی لگی. اچھا تم مسجد میں رہو مگر کسی کو اور ادھر نہیں چھوڑنا، کسی کو اور کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ یہ بوڑھی خفا ہوتے. ہاں تم بس افضل خان کے گاؤں کے ہو تو اس کے ساتھ ہماری زیادہ محبت ہے. وہ بہت اچھے آدمی ہے، بڑے پشتون ہے، بہت بڑا پشتون ہے، پٹھان ہے، خان ہے. ہم اس کے لحاظ کر کے آپ کو ادھر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. پھر مجھے چھوڑ. پھر ایک خان خیل ملئی سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور بہت بڑی تقریر اس نے کی کہ تم نے ایک شخص کسی طالب نے تم سے یہاں ایسی بے اصولی کی، اس کی وجہ سے تم اب سارے طالب علموں کی اتنے سالوں سے مخالف. یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہ کر لو. تو اس نے پھر جو ہے میری جو ہے مدد کی. پھر اس مسجد میں مجھے کیا ملا؟ ساری مسجد میں بری ہوئی تھی اور ہم بس ایک مسجد کو ہم نے فتح کیا. اور خان نے کہا روٹی بھی ہمارے گھر سے آئی. اور میرے ساتھ 4 چھوٹے طالب علم تھے جو مجھ سے پڑھتے تھے، وہ بھی خود خوش ہو گئے. بس اتنی اچھی طعام آتی تھی اور وہاں جو ہے خیراتیں بہت ہوتی تھی. بس صبح اور شام خیرات ہوتی. ہم خیرات کے لیے نکلتے اور خیراتوں میں کیا ہوتا تھا؟ خیرات ان کی ایک کمال تھا لوگوں کا کہ جب بھی کی شادی بھی ہو، خیرات بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، مگر سب سے پہلے طالب علم کو بلاتے. اور جو دسترخوان لگ جاتا ہے اس میں وہاں پر گھی نہیں، اصلی گھی ضرور ہوتا تھا. اور بہت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے گوشت بہت زیادہ ہوتا تھا، شوربہ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو سب سے پہلے طالب علم کھا لے. اور اس جو چھوٹی خیرات تھی اپنی مسجد والوں کو پہلے بلاتے. تو ہم صبح اور شام کیا تھا؟ بس خیراتی تھی اور گھی تھا اور ہم تھے. اور سبق بھی اتنا اچھا تھا کہ کیا کریں. بہت مزے سے ہم نے وہ سال ادھر میں نے منطق پڑھی، بہت مزہ آیا. اتنی گھی ہم نے کھایا نا. ادھر جو ہم گئے تھے تو ہم کالی پیلی تھے، مگر جب سال گزر گیا تو پھر ہم کیا ہو گئے؟ ماشاء اللہ ہماری رنگت میں سرخی آئی. اس طرح ہم باسیت ہوئی کیونکہ پانی بھی بہت اچھا تھا اور برف بھی پڑتی تھی. بہت اچھی جگہ تھی. چکیسر کبھی کبھی میں جاتا ہوں ادھر اسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. یہاں میرے استاد تھے، یہاں میرے ساتھ تھے، یہاں میرے طالب علم تھے، یہاں ہمارے پرانا ساتھی تھا، یہاں یہ تھے، یہاں گل تھا، یہاں بلبل تھا، اور یہاں کیا تھا؟ یہاں جو ہے پھول تھے، ادھر جو ہے نا رانٹول تھا، اور ادھر یہ سب ہماری بھائی بنتی تھی. اب میں دیکھتا ہوں مگر وہاں کوئی اس طرح اب نہیں. میں کبھی کبھی جاتا ہوں جگہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں میں نے پڑھا ہے. اور تم بھی جاتا ہوں؟ اور کدھر؟ چکیسر بھی جاتا ہوں. کاش اگر یہ سال ہوتا نا پورا تو میں آپ کو لے جاتا. آپ یہ بہت یہاں اسی چکیسر کے فارغ کدھر دیوبند میں استاد مولانا نافع گل سے بھی ادھر پڑھا تھا، مولانا عبدالحق سے بھی ادھر پڑھا تھا. کدھر
اس چکے سر میں یہاں پر جو آپ قبروں میں جاتے ہیں تو ایک قبر پہ لکھتے ہیں صدف پولیس سے، ایک قبر پہ مولانا عبد القادر سے لکھا ہوا، ایک قبر پہ جو ہے اس طرح جو ہے بڑے بڑے مولانا نذیر صاحب، مولانا عنایت اللہ صاحب، بڑے بڑے اثر علم، مولانا امان اللہ صاحب امانیہ پر، یہ اس پر اس کا شرح ہے امانیہ، یہ جو کتاب ہے عقائد کی نا، بڑی عقائد کی، لوئی مرزا، اس کے حاشیہ ہے مولانا امان اللہ، اس کی خبر کو ہم جاتے ہیں کبھی کبھی جاتے ہیں، دیکھو کیسے عالم تھے. کشف الظلم بھی اسی جگہ میں لکھی ہوئی ہے، اور قاضی کے جو ہے نا ایک شرح بھی اسی فصل کا لکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جو لوگ اس سے کھاتے تھے بھی پیتے بھی تھے اسی کتابوں سے. اب تو یہ ہے کہ مرقات نہیں رہا تو، اور مولانا مفتی تقی صاحب نے کیا نکالا، عیسیٰ جی نے نکال دی نا. ہمیں اسے بڑی امیدیں تھی کہ یہ جب آئے گا تو علم مزید بڑھے گا، مگر مولانا تقی صاحب نے ہمارے ساتھ اور بھی ظلم کر لیا، اور خطبی کو بھی اسی بھی کچھ حصہ کاٹ دیا، اور تلویح بھی اس نے نکال دی، شرع وقائع بھی اس نے نکال دیا. ابھی تازہ دم نیا فوج وفاق المدارس کا نیا فوج نکلا. کیا نکلا؟ ہم پہ حملہ آور ہوا، تازہ دم فوج حملہ آور ہوا. تو ہمارے بیچ میں کتنی کتابیں مر گئی. یہ تازہ وفاق المدارس کا تازہ حملہ ہوا تو اس میں ہماری کتنی کتابیں مر گئی، شہید ہو گئی. کون سی عیسیٰ جی شہید ہو گئی، مولانا تقی صاحب اس کے کمانڈر ہے. اور کون ہے؟ تلوین کاٹ. اور کیا شرع وقائع کتنی بڑی کتاب تھی، اچھی کتاب تھی. کافیہ بھی انہوں نے نکال دی، کہتے ہیں نکال دی. اور کیا کنز کو تقسیم کیا، مسند امام اعظم کو بھی نکال دیا، اور اس طرح اور بھی اس کو بہت ساری کتابیں نکال دیا. اب ایک 3-4 سال بعد ایک اور حملہ ہوگا تو یہ خطبی بھی نکال دیں گے، توضیح کو بھی نکال دیں گے، پھر حسامی کو بھی نکال دیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور حملہ ہوگا تو پھر یہ باقی کتابیں جو ہے وہ بھی نکل جائیں گی. آخر میں کیا ہوں گی؟ پھر اس کی جگہ انگریزی کتابیں آ جائیں گی، تو سارے مدرسے ختم ہوں گے، اس کے بجائے کہ سارے مدرسے اسکول بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ یہ بزرگ علماء ان کی خدمت کر رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھی نکال رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کہتے، ہم پھر بھی ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت ڈالو، ان کی صحت بھی دے دو، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھو. ہم یہ کہیں گے مسافر ہوں کہاں جانا ہے، اس طرح ایک شیء، مسافر غریبان آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ علم کہتا ہے نا، غریبان آئے صدا کر چلے، ایک آواز دے دیا ہم نے کہ میاں خوش رہو، تم بڑے بڑے وفاق کے بڑے علماء بزرگ ہو، تم خوش رہو. اور جب ہم یہ باتیں کسی جگہ میں موبائل میں کہتے ہیں نا تو نیچے کمنٹ والی بھی کہتے ہیں یہ اکابر ہے، یہ کیا ہے، تم اکابر کے پیچھے. ہم اکابر کے پیچھے نہیں لگے، ہم صرف اکابر، ان سے بڑے جو اکابر تھے انہوں نے جو کتابیں رکھی تھی اس پہ ہم رو رہے ہیں. بھائی ہم اکابر کے پیچھے نہیں لگے، بلکہ یہ لوگ اکابر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حسین محمد اکابر میں نہیں تھا، محمد الحسن اکابر میں سے نہیں تھا، نہیں مانتے تم اس کو اکابر میں سے. انہوں نے جو نصاب بنایا تھا وہ اکابر کا نصاب نہیں تھا، اور ان کو جو کھا لیا انہوں نے، ختم کیا، تو یہ اکابر پہ حملہ نہیں ہے. ہم تو اکابر الاکابر کے مذہب پہ. اچھا مزید چلو، تو یہ سمجھ گئے تم. تو کس طرح کا ہم نے کہا دا نسبت مذکورہ پدی قضیہ مذکورہ کے دا محمول موضوع ذات لا ہمیشہ نہ دے، قانون دار چکم شہ ہمیشہ نہیں، داغی مخالف درب واقعی پیود آزمین او سراسو کے، داغی مخالف درب با جانب مخالف واقعی او وقوع پیود آزمین دائن معنی فعلیت تا، آغا فعلیت چھ حکم کے کی پا مطلق عامہ کے پاگی سرا شوئی اشارہ پدی کی چاہتا مطلق عامہ تا چھ مخالف دا اصل طرف کیف کے موافق بھائی پا کم کے. پڑھو پشت میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پشت میں پڑھو کس طرح. دا نسبت مذکورہ پدی قضیہ مذکورہ کے دا محمول موضوع تا چکم شہ دے، دا نسبت ذات دا موضوع نہ ہمیشہ نہ دے، او قانون دار چکم شہ ہمیشہ نہیں، داغی مخالف طرف بسی واقعی میں پیود آزمین او سلاسو کے او وقوع پیود آزمین او سلاسو کے. تاسو دا فعلیت سے معنی کرے ہوا،
وقوع په یو داس دا معنا وکړي تاسو وقوع په یو داس عین معنا د فعلیت ته هغه فعلیت چې حکم کوي کې په مطلقه عامه کې پاغه سره نشو اشاره په دې کې مطلقه عامه ته او مخالف به اصل سره پچ کې په کیف کې مخالف نه شو په ایجاب سره کې او موافق او سره پچا کې په کم کې ماونه جی تو اردو میں اس طرح کہو یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کا موضوع کی ذات کے لیے ہمیشہ نہیں ہے اور قانون یہ ہے کہ جو ہمیشہ نہ ہو تو اس کا جاری مخالف واقع ہے تینوں زمانوں سے ایک زمانے میں اور وقوع تینوں زمانوں سے ایک زمانے میں واقع ہونا یہ عین معنی فعلیت ہے وہ فعلیت جس میں مطلقہ عامہ میں حکم کیا جاتے اسی فعلیت کے ساتھ تو ہو گیا اشارہ لادوام کا مطلق عامہ کی طرف جو مخالف ہو اصل سے کیف میں اور موافق ہو کس چیز میں کم میں سب کو پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اور سارے مولیان وفاق المدارس زندہ باد سارے زندہ باد بس ہم تو مرد آباد تھے اور مرد آباد ہی رہے اور یہ کتابیں کیا مرد آباد تھے اور مرد ہی رہے ٹھیک ہے آگے چلو سمجھ گئے جی سر ہاں کوئی کہیں جو کہہ سکتا ہے کیا معنی ہے لادوام کا پوچھتے میں کو خیر فدي قضية مذكورة كي دواء كان يا رب القضية خنشتك كان يا رب بدك دن خنشتك كان يا ها نسبت دي محمول دي موضوع تو شيء بدي قضية مذكورة كي ده همیشه نه ده نسبت دي محمول موضوع ذات له همیشه نه ده ها ذات ده موضوع پر نسبت همیشه نه ده او قانون دار چې کوم ده کوم شی همیشه دي دا جاری مخالف واقعي په 10 سلاسو کې او دا واقع کېدل په 10 سلاسو کې دایره معنی د فعلیت هغه فعلیت چې معتبر په چې حکم کوي کې معتبر مو ہے چې حکم کوي کې په مطلق عامه کې پاغي سره شو اشاره په دې کې چاته بل مطلق عامه ته چې موافق د اصل سر بچا کې په کم کې او مخالف بچا کې په کیف کې اللہ دې کامیاب کا ہاں یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کا موضوع کی طرف یہ ذات کی ذات موضوع کے لیے ہمیشہ نہیں ہے اور قانون یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ تو اس کا مخالف طرف کیا ہوگا واقع ہوگا تین زمانوں سے ایک زمانے میں واقع ہوگا اور وقوع تین زمانوں سے ایک زمانے میں واقع ہونا یہ عین معنی فعلیت ہے وہ فعلیت جس کے ساتھ حکم کیا جاتا ہے کس میں مطلقہ عامہ میں تو ہو گیا اشارہ لادوام کے ساتھ کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف جو مخالف ہے اصل سے کس میں کیف میں اور موافق ہے اچھا لا ضرورت اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف یہ ہو گیا بس لا ضرورت کس کا اشارہ ہے تو ادھر تم نے لکھا نا تو عین معنی فعلیت ہے تو جانب مخالف واقع ہوگا ایک زمانہ میں تین زمانوں سے اور یہ وقوع احد الازمنۃ الثلاثہ میں عین معنی فعلیت کا وہ فعلیت جس کے ساتھ حکم کیا جاتا ہے مطلقہ عامہ میں تو ہو گیا لادوام کے ساتھ اشارہ مطلقہ عامہ کو جو مخالف ہے اصل سے کیف میں اور اچھا وہ پانچویں چیز میں ہم نے گئی تھی میں نے کہا پانچویں کیا ہے جہاد تو یہ فعلیت جہاد نہیں یہ وقوع معنی فعلیت ہے تو یہ جہاد ہو گیا تو موضوع بھی نکل آئی محمول بھی نکل آیا نسبت بھی نکل آئی اور کیا ایجاب الصلح اور کمیت بھی نکل آیا اور جہاد بھی سمجھ یہ لادوام میں کیسے اچھا اشارہ ہے اس کا اور لا ضرورت کے ساتھ اشارہ ہے کس کو ممکن ہے وہ کس طرح کیونکہ لا ضرورت کا معنی ہے اسی طرح چلو یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ دیکھو گورے نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں محمول کا موضوع کی ذات کی طرف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے پھر لا دوام تھا نا اب لا ضرورت ہے تو لا کس چیز بھی داخل ہوا ہے تو اس طرح کا ہونا ضروری نہیں اور قانون یہ ہے جو چیز ضروری نہ ہو تو اس کا مخالف طرف ممکن ہوتا ہے امکان عام کے ساتھ امکان عام کا کیا معنی بتایا تو ہی میں جب یہ ضروری نہیں ہے اور جب ضروری نہیں ہے تو اس کا مخالف طرف کیا ہوگا ممکن ہوگا امکان عام سے وہ امکان عام
جس کے ساتھ حکم کیا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں تو ہو گیا اشارہ لا ضرورت کے ساتھ امکان ممکنہ عامہ کو مخالف اصل سے کیف میں موافق ہے کس میں کم میں لا ضرورت کا کیا معنی ہے پڑھو یہ نسبت مذکورہ قضیہ مذکورہ میں کس کا محمول کا موضوع کی ذات کے لیے ضروری نہیں ہے اب ضروری نہیں کہو اور قانون یجوز جو چیز ضروری اس کا مخالف طرف ممکن ہے امکان عام سے میں نے امکان عام کا کیا معنی بتایا تھا میں نے جب ایک طرف سب ضرورت ہے دوسرا طرف ممکن ہو جاتا ہے تو اسے اشارہ کسی طرف ہاں تو اس کا مخالف طرف جو ہے جان مخالف ممکن امکان عام سے وہ امکان عام جس کے ساتھ حکم کیا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں تو ہو گیا اشارہ لا ضرورت کے ساتھ اسے کس کے طرف ممکنہ عامہ کی طرف جو موافق ہے اصل سے کس میں کم میں اور مخالف ہے کس میں ہو گیا یہ تمہارا کیا کون سا درس ہو گیا 5 دا مشین ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾಡೋದು 46 ಮಿನಿಟ್ ಶೋ ಸೆಕೋಸ್